اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت مناسب رشتوں کا نہ ملنا بہت سیریس مسئلہ بن چکا ہے اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات اور اسباب بیٹیوں کی زیادہ تعلیم ہے۔ جب والدین بچے کی تعلیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر ڈگریاں سامنے ہوتی ہیں، بچی کی بڑھتی ہوئی عمر سامنے نہیں ہوتی۔ شیخ الوظائف نے اپنے درس بتاریخ 26 ستمبر 2010 میں اس مسئلے کا ایک شاندار حل دیا، جس سے بے شمار لوگوں کے شادی کے مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر مشکلات اور بیماریوں سے بھی نجات ملی۔ شیخ نے فرمایا، میں اپنے بار بار کے تجربات اور دیگر حضرات کے تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رشتوں کی بندش کی بڑی وجہ والدین کے سامنے بچوں کی اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں۔ جب ڈگریاں سامنے ہوتی ہیں تو بیٹیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ پھر بیٹی ایم اے پاس ہوتی ہے اور رشتہ میٹرک پاس والے کا ہوتا ہے، اور پھر معیار نہیں ہوتا۔ پھر اس کا معیار ڈھونڈا جاتا ہے، پھر اس کا سٹیٹس ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا داری کے مسائل ہیں جن میں آج مخلوق خدا بہت پریشان ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی، ہمارے گھر رشتہ آیا، لڑکے والے دیکھ کر چلے جاتے ہیں کہ تمہارا گھر چھوٹا ہے اور تم شہر کے اس چھوٹے سے طبقے میں رہتے ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی، صرف ہمارا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا۔ ایسے مسائل عام طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان مسائل کے پیچھے کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ شیخ نے فرمایا، جس بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے وزن کے برابر چاول لے لیں۔ چاولوں کی کوئی بھی قسم لے لیں، ٹوٹا لے لیں یا دوسرے چاول لے لیں، لیکن کچے چاول لیں، پکے ہوئے چاول نہ لیں۔ اب ان چاولوں کو سمندر میں، دریا میں یا ایسی نہر جہاں مچھلیاں ہوں اور پاک پانی ہو وہاں تھوڑا سا پھیلا کر ڈال دیں، تاکہ ایک جگہ ڈھیر نہ ہو جائیں، مٹی میں نہ چلے جائیں تاکہ مچھلیاں اس کو کھا لیں۔ اس عمل کو اگر مزید پرتاثیر اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مٹھی چاولوں کی ان چاولوں میں سے لے لیں اور ہر دانے پر اللہ الصمد پڑھ لیں۔ ان پڑے ہوئے چاولوں کو سارے چاولوں میں ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب یہ چاول مچھلیوں کو دریا میں، سمندر میں یا کسی تالاب میں ڈال کر کھلا دیں۔ یہ عمل 1 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں یا 7 دفعہ کریں۔ ہر دفعہ بیٹی یا بیٹے کا وزن کریں، پھر اس وزن کے برابر چاول کا صدقہ کریں۔ اگر بیٹی یا بیٹے کا وزن بڑھ جائے تو آپ اس کا چاولوں کا وزن بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں صرف ایک بار کریں۔ اس عمل کے اور بھی فائدے ہیں۔ جس شخص کو لا علاج بیماری ہو، بستر سے نہ اٹھ رہا ہو، اس کے وزن کے برابر چاول لے لیں اور ان چاولوں میں سے ایک مٹھی لے کر اس کے ہر دانے پر اللہ الصمد پڑھیں۔ اگر اللہ جل شانہ کو اس شخص کی زندگی منظور ہے تو اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اس کو جلد ٹھیک کر دیں گے۔ اگر اللہ کے ہاں اس کی زندگی نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والی اور ایمان والی موت عطا فرمائے گا۔ اس عمل سے بہت سے لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ مریض پر جادو ہے اور یہ سارا کچھ جادو کی وجہ سے ہے، پھر آپ 2 چیزیں کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے جو سہولت سے ہو سکے وہ آپ کر لیں۔ اگر مریض پر جادو کا شک ہے تو اس کے وزن کے برابر چاول لے کر ان چاولوں میں سے ایک مٹھی لے لیں اور اس کے ہر دانے پر یا مومیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اگر اس کو اور بھی زیادہ پرتاثیر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ الصمد والا بھی عمل کر لیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ اگر اللہ الصمد والی مٹھی ہر دفعہ پڑھ لیں تو کمال کی چیز ہے۔ اب ان چاولوں کو دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، تالاب میں ڈال دیں یا نہر میں ڈال دیں۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہو جہاں نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، وہ قبرستان کی ایسی صاف جگہوں پر چاول ڈالے جہاں پرندے کھا جائیں۔ ایک شخص جو مجبور ہے کہ اس کو نہ دریا ملے، نہ نہر ملے، نہ سمندر ملے، کہیں بھی پانی نہ ملے، یا پانی ملتا ہے تو چھوٹے چھوٹے چشمے ملتے ہیں۔ اگر چشموں میں چاول ڈالیں گے تو چشمے کا پانی تو خراب ہو جائے گا، وہاں مچھلیاں بھی نہیں ہوتی۔ ان چاولوں کو مچھلی فارم میں ڈالا جا سکتا ہے تاکہ مچھلیاں اس کو کھا سکیں۔ چاولوں کو پھیلا کر ڈالیں اور ایک جگہ نہ ڈالیں تاکہ مٹی میں نہ ڈوب جائے۔
شیخ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں پر بہت زیادہ زخم ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے میرا آدھا پاؤں کاٹ دیا ہے، اب پاؤں کا پچھلا حصہ بھی کاٹنا پڑ رہا ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیگر وظائف کے ساتھ یہ چاولوں والا عمل بتایا اور میں نے کہا کہ یہ عمل مستقل کریں۔ آپ یقین جانیے ڈاکٹروں نے آپریشن کی ڈیٹ دے دی تھی، سب کچھ طے تھا، مگر اللہ کریم نے اپنے نام کی برکت سے ان کا پاؤں کٹنے سے بچا دیا۔ ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، پیپ زخم وغیرہ سب ختم ہو گیا، اب وہ بالکل نارمل چلتے پھرتے ہیں۔ ایک خاتون کو زبان پر کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا زبان کاٹنی پڑے گی۔ وہ خاتون بہت روتی تھی، اگر زبان کٹ گئی تو بولنا ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، زبان کے ٹکڑے کی وجہ سے ہی الفاظ کی ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے۔ شیخ کہنے لگے میں نے اس خاتون کو بھی دیگر وظائف کے ساتھ یہی چاولوں کے صدقے والا عمل عرض کیا اور مستقل کرنے کو کہا، اس عورت نے یہی اعمال کیے۔ بعد میں اس عورت نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے جب میری رپورٹ دیکھی تو کہنے لگے آپ کی زبان تو بالکل ٹھیک ہے، یہ رپورٹ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری رپورٹ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پہلی رپورٹ غلط ہوئی تھی۔ شیخ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے اور صدقے کی طاقت ہے، رپورٹ ٹھیک تھی، زبان کا کینسر یقیناً تھا، زبان کٹنی تھی، اللہ کریم نے صدقے اور اعمال کی وجہ سے کرم فرما دیا۔ یہی عمل آپ ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہو اس کا جیل میں وزن کروائیں، اس کا جتنا وزن ہے اتنے چاول لے لیں اور ان چاولوں میں سے ایک مٹھی لے کر اس کے ہر دانے پر اللہ مت پڑھیں۔ چاول کا صدقہ 1، 3، 5، 7 جتنی دفعہ کریں پانی میں بہا دیں اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سورہ سواد آیت نمبر 34۔ اس آیت کا 313 مرتبہ پڑھنا مقدمات کی کامیابی اور قیدی کی رہائی کے لیے بہت طاقتور ہے۔ جس شخص پر مقدمہ ہو جتنا سخت سے سخت ہو وہ یہ چاولوں والا صدقہ کرے اور اس آیت کو 313 مرتبہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر غور اور توجہ سے پڑھے۔ یہ عمل مقدمات کی کامیابی اور رہائی کے لیے حیرت انگیز چیز ہے اور بہت کمال کی چیز ہے۔